السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رحمان نے، جس رحیم نے ہمیں آج کا بھی روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سبحان الذی 15واں پارہ سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی کے لیے تعریفیں ہیں جس نے ہمیں یہ قوت دی، یہ طاقت دی کہ ہم ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن اس کی عبادتیں کر سکیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے آپ کے اس کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین اکرام، سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوا، سورہ کہف کی شروعات ہوئی۔ چند باتیں آج رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، شیطان کو کبھی موقع مت دو۔ کس کو؟ اچھا، یہ شیطان ہے کون؟ ابلیس ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ ابلیس اپنی جگہ ہوگا، وہ انسان کے لیے بہت بھیانک دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے میں انسانوں کو آگاہ کیا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یہ بات بتلا دیجئے، یقول التی ہی احسن، جب میرے بندے آپس میں بات چیت کر لیں، اچھے انداز میں گفتگو کریں، احسن انداز میں گفتگو کریں، بات چیت بھی کریں تو اچھے بات چیت کا طریقہ اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو برا لگے۔ بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، انداز سب پرفیکٹ رکھیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ڈال دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آج ایک بھائی اپنے بھائی کے تعلق سے اچھی بات کہتا ہے لیکن وہ غلط بات سمجھ جاتا ہے، بس انداز کی وجہ سے۔ تو لہٰذا شیطان کو وہ بھی موقع مت دو، اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک احتیاط برتنے کا حکم دیا کہ جب گفتگو بھی کرو تو سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو تم میں سے من کان یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت کے دن پر ایمان، فلیقل خیرا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہے، او لیسکت، دوسری جگہ ہے سکتہ سے، ایک جگہ ہے صمتہ سے، خاموش رہے، اپنی زبان کو لگام دے لے۔ اصل لڑائیوں کی، جھگڑوں کی وجہ یہ زبان ہی ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی زبان کنٹرول کر لے تو کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ شیطان طاق میں لگا ہوا ہے، لہٰذا اس شیطان کو موقع نہ دیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی شروعات ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، سورہ نمبر 18۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال
جس کسی نے سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں. کون سی 10 آیتیں؟ شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اللہ رب العالمین دجال سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. شروع کی 10 آیتیں خود بھی حفظ کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. ایک روایت میں شروع کی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے، ایک اور روایت میں جس میں آخر کی 10 آیتوں کا تذکرہ ہے. آخر کی 10 آیتیں اگر کوئی یاد کر لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اس کی یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے، اگر کوئی جمعہ کے دن الجامع الصحیح میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اگر کوئی جمعہ کے دن اس سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلی جمعہ تک اس کے لیے نور کو برقرار رکھا جاتا ہے چہرے پر، یعنی اس کا چہرہ منور رہتا ہے. لہٰذا جمعہ کے دن ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، اچھا چہرے پر نور رہتا ہے، وہ کیسا رہتا؟ بھئی یہ تمام سوالات کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے سے چہرے پر نور ہوگا. تو اللہ رب العالمین کیسے رکھے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن چہرے پر نور ہوگا. اور مشاہدہ کر کے دیکھا گیا ہے، جو لوگ پابندی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے نبی کی سنت پر سورۃ الکہف پڑھتے ہیں جمعہ، واقعی ان کے چہرے پر ایک قسم کا نور، ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے خود پڑھ کر کے دیکھ لیں، اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی. اس کے بعد سورۃ الکہف، یہ کہف کا معنی ہے غار. کیا ہے کہف کے معنی؟ غار، گہا جسے کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک قصہ پیش کیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لیے. بادشاہ انہیں قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہا تھا تو وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اچھا، لیکن یہاں پر بعض مفسرین بتلاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں، اور خاص کر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے نہیں، وہ اس سے پہلے کے لوگ تھے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دقیانوس ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے دور کے یہ تھے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو ایمان سے کھول دیتا ہے، سینوں کو ایمان سے کھول دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کسی کے پاس نہیں کرتے. بس یہ چند لوگ تھے اللہ رب العالمین کی چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں. لیکن جو یہ عقیدہ رکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، تو اس کے پیچھے CID لگ جاتی ہے اور بادشاہ ان کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے. تب جا کر کے یہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ بات ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ نکلے تھے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو چند نوجوانوں کا سچا واقعہ سناتے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے. انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، بزرگوں کی بات نہیں کی گئی، بڑی عمر کے لوگوں کی بات نہیں کی گئی، فتیۃ کہا گیا. فتیۃ کے معنی ہے چند نوجوان. انہم فتیۃ آمنوا، ایمان لے کر کے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا. کس معنی میں مضبوط؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے نا، وہ گھر بار، وہ گاؤں، اس کے مسئلے میں ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ایک
دوسرا معنی یہ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو اتنا، ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ سوائے اپنے رب کے کوئی اور چیزیں نہیں دکھی۔ کیا گھر بار کو چھوڑنا معمولی بات سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایمان ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے مطابق چلنا بھی ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کیسے کیسے کی جائے گی اس راستے پر بھی چلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ نوجوان جو ہے نا اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اب یہ لوگ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں فقالو، وہ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے۔ ہم نے کسی ایرے غیرے کو اپنا رب نہیں بنایا، بلکہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں نا، یہ جو سورج چاند ستارے ہیں نا، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا، ان کو ہم اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اگر ہم اس رب کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ ہمارا پکارنا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، علی الاعلان کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادشاہ ان کے لیے قتل کرنے کے چکر میں آ جاتا ہے تب یہ لوگ اللہ کے حکم سے رات اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں صبح کا وقت قریب آتا ہے تو یہ لوگ ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ دن کے اجالے میں پکڑے جائیں گے نا، لہٰذا غار میں چلے گئے۔ اور جب یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی آ جاتا ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین نے اس کتے کا بھی ذکر کیا جو کتا ان ایمان والوں کے ساتھ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ وہ کتا جو برتن میں منہ ڈال دے 7 پانیوں سے دھونے کا حکم دیا گیا، ایک بار مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہی کتا کسی مومن کا ساتھ دینے پر آ جائے، اللہ رب العالمین اس کتے کا ذکر کر رہا ہے اور اس کتے کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور یہ کتا ان کے پیچھے چلنے لگا، اور جب یہ سو گئے تو اپنے پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کتے کے پیر پھیلانے کا بھی ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا دشمن بھی ہے، کسی مسئلے میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے کتے کا صرف اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ اہل حدیث کے یہ ولی ہیں، دیکھ لیجئے کون؟ یہ اصحاب کہف اہل حدیث کے ولی ہیں۔ یہ تمام انبیاء اہل حدیث کے ولی ہیں، تمام صحابہ اہل حدیث کے ولی ہیں۔ جو بڑی بڑی پیٹ رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے جھبے رکھ لیتے ہیں، نمازاں چھوڑ دیں، یہ اہل حدیث کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اہل حدیث کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار قربان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ اصحاب کہف غار میں ہے نا، کتنے سال غار میں رہے؟ 309 سال تک غار میں رہے، 309 سال تک۔ اب اس کے بعد یہ لوگ اٹھتے ہیں 309 سال کے بعد۔ اب یہ دقیانوس جو بادشاہ ہے نا، ایک بورڈ لکھا دے کر کے تمام لوگوں میں تشہیر کر دیا، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ملیں گے لا کر کے پہنچا دیجئے۔ لیکن یہ بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، ایک نیا بادشاہ آتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر ایک بادشاہ آتا ہے۔ کئی بادشاہ کے گزرنے کے بعد ایک بادشاہ مسلمان آ جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے دور میں یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں زندہ کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ کے جو مسلمان بادشاہ ہے، اس کے دور میں ایک فتنہ اڑ گیا تھا۔ وہ کیا؟ انسان جب مر جاتا ہے دوبارہ نہیں اٹھتا۔ ایک بار جب اس کا انتقال ہو جائے، وہ مٹی میں مٹی مل جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔
لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان اصحاب کہف کے ذریعے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیسے؟ جب یہ لوگ بیدار ہوئے، بھوک لگ رہی تھی، ان میں سے ایک صاحب پوچھنے لگے ہم یہاں پر کتنی دیر تک سوئے رہے؟ تو جواب دیا گیا دن کا کچھ حصہ، تھوڑا بہت حصہ، یا پھر ایک دن ہمیں سو کر کے اٹھے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ غار میں گئے تھے سورج نکل رہا تھا، اور جب یہ لوگ جگ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب غار میں گئے سورج کے طلوع ہونے کے آثار تھے، جب یہ جگ رہے تھے سورج کے ڈوبنے کے آثار تھے، اس وجہ سے یہ ڈاؤٹ میں آ گئے دن کا ہمیں تھوڑا حصہ سوئے ہیں یا پھر ٹوٹل ایک دن ہمیں سو گئے ہیں۔ اب لہٰذا بھوک تھی تو ان میں سے ایک صاحب کو کچھ پیسے دے دیے جو ان کے زمانے کے تھے۔ اب یہ گئے، جا کر کے ان کے پاس سے سامان لانے لگے۔ اب دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ بستی میں گئے سب نیا مسئلہ ہے، بلڈنگاں بدل چکی ہیں، لوگوں کا طور طریقہ بدل چکا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ بھوک لگ رہی تھی نا، گئے ایک شاپ میں، ایک ہوٹل میں جا کر کے کھانے کی چیز پوچھے، اپنا سکہ دیے۔ جو ہوٹل والا تھا وہ تعجب زدہ ہو گیا، فوراً حراست میں لے لیا، کیونکہ اگر خزانہ ملے تو وہ خزانہ انسان کا نہیں ہوگا، بادشاہ کا ہوگا۔ ہوٹل والے نے یہ سمجھا کہ یہ اتنے پرانے سکے ہیں، لگتا ہے کہ اسے کوئی خزانہ ملا ہے، لہٰذا یہ شخص کو پکڑ کر کے دربار میں لے جایا گیا۔ دربار میں جب ان سے پوچھ تاچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 309 سال پہلے گاؤں سے بھاگ گئے تھے، اور بادشاہ نے ان کے نام لکھا کر کے صندوق میں اپنے خزانے میں رکھا تھا۔ لہٰذا اس شخص کو پکڑ کر کے اس کے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ غار میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو زندہ کیا تھا ان کو پھر موت دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سنگل شخص آئے تھے نا ان کو بھی اللہ رب العالمین موت دے دیتا ہے۔ تب یہ جو لوگوں کا ڈاؤٹ تھا اللہ کیسے زندہ کرتا، کلیئر ہو جاتا ہے۔ 300 سال پہلے جو لوگ نکلے تھے اور وہ لوگ غار میں ہیں، ان کے کروٹ پلٹنے کے نشانات بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں لوگوں کو زندہ کرتا ہے وہیں لوگوں کو موت بھی دینے پر قادر ہے، اور جہاں لوگوں کو موت بھی دیتا ہے وہیں لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن مکہ والوں میں ڈاؤٹ تھا کہ وہ لوگ کتنے تھے، کیا وہ لوگ 4 تھے 5واں ان کا کتا تھا، یا 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا، یا 8 تھے 9واں ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے علم سے آگے نہ بڑھیں، جتنا علم ہے اسی پر اکتفا کریں۔ لہٰذا ہمیں بھی بغیر علم کے گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ حاضرین اکرام، یہ اصحاب الکہف ہے نا، سورۃ الکہف، اس کے نزول کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ نبی اکرم اور صحابہ اکرام کو مینٹلی تیار کیا جائے، ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ اب مکہ سے تمہیں ہجرت کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی آیت بغیر ریزن کے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف جو نازل ہوئی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مینٹلی تیار کرنا تھا کہ اب فیوچر میں تمہیں مکہ چھوڑ کر کے دوسری طرف ہجرت کر جانا ہے، جیسا کہ یہ کہف والوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے ہجرت کیا ہے۔ حاضرین اکرام، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر تو اصحاب الکہف کا واقعہ ہوا، آج ہم کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہم انشاءاللہ نہیں کہتے، اگر کہتے بھی تو نہیں کرنے کی نیت سے کہتے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی فلاں جگہ آپ سے کام ہے، آ جائیے، انشاءاللہ آتا ہوں بھائی، لیکن دل میں اس کے نہیں جانے کا ارادہ رہتا، یہ غلط ہے۔ اگر دل میں تمہارے ارادہ ہو جانے کا تب انشاءاللہ کہیے، اللہ رب العالمین آسانیاں کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں یہ ارادہ ہی نہیں جانے کا، صاف صاف کہہ دیجئے نہیں آؤں گا۔ اگر کوئی دل میں ایک، زبان پر ایک رکھ کر کے بات کہے گا
تو وہ منافق کی علامت ہے، منافق کی۔ کیا جیسا نہیں ہوتا؟ ہمارے بہت سے ساتھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اور ان کا ارادہ نہیں جانے کا ہوتا ہے، نہیں کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز مت یہ کہیے، یہ مت کہیے کہ میں جو ہے نا یہ کل کروں گا، انی یقیناً میں فاعل کروں گا، غدا کل، یہ میں ایسا کروں گا، ایسا مت کہیے، الا ان یشاء اللہ، بلکہ یہ کہیے کہ اگر اللہ چاہے تو۔ اصل کیا ہے، مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اصحاب کہف کا ماجرا کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کہوں گا۔ وہی کا انتظار کرتے، وہی نازل نہیں ہوتی۔ دوسرے دن مکہ والے آ کے کہتے ہیں غار والوں کا قصہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کہوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف تنبیہ کرتے ہیں کہ اے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں پریشان ہوتے جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہی کیوں نازل نہیں ہو رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہی نازل ہوگی تب جا کر کے کہیں گے آخر ماجرا کیا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے یاد دلایا کہ ہاں آپ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، لہٰذا اگر کوئی وعدہ کرے تو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ لے، اس کے لیے پروٹیکٹ بنے گا، اللہ رب العالمین وہ چیز یاد دلائے گا۔ حاضرین اکرام، اگر اللہ کی جانب سے وہ چیز یاد نہیں آئی تو سمجھ لیجئے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ وہ چیز تھی ہی بھولنے کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور جب آپ کوئی چیز بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کریں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کریں۔ کوئی چیز ہے کہیں رکھ کر کے بھول گئے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذکر کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ کی جانب سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو وہ چیز جلدی یاد نہیں آئے گی، اور ماحول میں ایسا ہوتا ہے کوئی چیز یاد نہ آئے فوراً ہم اپنے عقلوں کو کوستے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، میری حالت ہی ایسی ہے، میں کبھی بھی بھولتے رہتا ہوں، میری عقل کے اوپر مٹھی پڑو، میں فلاں ہو جاؤں، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے، ذکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، میں ہوں ہی بھولنے والا، لیکن اللہ کی ذات نہیں بھولتی، میں جو چیز رکھا ہوں اللہ کو وہ چیز یاد ہے، اللہ ضرور مجھے یاد دلائے گا، سبحان اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا۔ اسی لیے آپ عربی نہیں جانتے، جو سعودی عرب کے علماء اکرام ہیں، سعودی عرب کے علماء اکرام جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، اگر ان کے ذہن سے کوئی حدیث ذہن سے نکل جائے یا آیت ذہن سے نکل جائے یا وقت پر وہ چیز نہ آئے، فوراً وہ استغفر اللہ پڑھنے لگتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں، الحمدللہ پڑھنے لگتے ہیں، اس کے فوری بعد وہ چیز یاد بھی آ جاتی ہے انہیں۔ اور وہی ہمارے ہندوستان میں یہ کر دو، کوئی چیز یاد نہیں آئی، سبحان اللہ کہہ دو، سامنے سے لوگ بولتے ہیں دیکھو ان کو اتنی بھی چیز یاد نہیں ہے، دیکھو کتنا بھول جاتے رہتے، دیکھو ادھر معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، کوئی عالم کوئی بات بھول جائے عیب سمجھتے ہیں، عالم کے اوپر وہ دھبا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن سعودی عرب میں اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لہٰذا ادھر کے لوگوں کو یہ چیز اپنانا چاہیے۔ حاضرین اکرام، یہ چیز اصحاب الکہف کے تعلق سے تھی، لیکن اس میں ایک اہم بات بتلائی گئی، وہ یہ سورۃ الکہف جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں پر دنیا کی حقیقت کو بتلائی گئی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین کی خوبصورتی بنایا ہے تاکہ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیا جا سکے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیا جا سکے کہ احسن عملا، کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الکہف کے شروع میں دنیا کی حقیقت بتلائی گئی کہ ہم نے جان بوجھ کر اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، رنگ برنگ کی تتلیاں، وہ تتلیاں خواتین کے حساب سے اور حقیقت کی بھی ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، کیسی خوبصورت ہے نا یہ دنیا، آہا ہا ہا،
کیسے مناظر آتے ہیں؟ کہیں آبشارے بہہ رہے ہیں، کہیں پرندے اڑ رہے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، کسی درخت کے پاس سے گزرو، چڑیا کی کیسی چہک چہک ہے، اگر کوئی مالدار ہے اس کے غریب خانے میں چلے جاؤ تو کیا رقم کے صوفہ سیٹ ہیں، کیا دیواروں کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس سے روکا اس سے مسلمان عمل کر رہے ہیں، یعنی مسجدوں کو ایسے سجاتے ہیں پوچھئے مت، ایسے لگتا ہے جیسے گارڈن میں آ گئے ہوں، کتنی دنیا حسین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، تمہارا امتحان لینا مقصود ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ ادھر بھی ایک بات، تم میں زیادہ سے زیادہ عمل کون کرتا ہے یہ نہیں پوچھے گا اللہ، اکثر عملہ نہیں کہا گیا، اکثر عملہ نہیں کہا گیا، تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا یہ نہیں کہا گیا، احسن عملہ کہا گیا، تم میں جو عمل کرنے والا ہے سب سے اچھا کون عمل کرے گا، زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل کون کرے گا، نبی کے مطابق کون عمل کرے گا، خشوع خضوع سے کون عمل کرے گا، اللہ کے پاس اللہ سے ڈرتے ہوئے کون کھڑا ہوگا، اللہ یہ دیکھے گا۔ سورۃ الکہف سے یہ بات آئی نا، جب سورۃ الکہف ختم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس پر صبر کیجئے۔ نبی کو صبر کا حکم دیا گیا، جب نبی کو اس کا حکم ہے تو ہم مسلمانوں کو اس کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کو آپ کے ساتھ پکارتے ہیں وہ بھی صبر کیجئے گا، وہ بھی صبر کرنا چاہیے۔ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام میں، یعنی ہر وقت وہ صبر کریں گے۔ اس کے بعد کہا گیا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ اس دنیا کی خوبصورتی کو چاہتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے، آپ ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے، اغفلنا قلبہ، جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر دنیا کو چاہتے ہو تو دنیا والوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، لہٰذا ایسوں کے پیچھے آپ مت چلیے گا، کیونکہ یہ دنیا کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ اللہ نے جنہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، کیا وہ لوگ روزوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ ذکر و اذکار کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا صرف مائنڈ ہو گیا ہے۔ کیا اگر جینا، غریب پیدا ہونا ہماری غلطی نہیں ہے، غریب مرنا ہماری غلطی ہے، لہٰذا اگر ہم مریں گے تو غریب نہیں امیر بن کر کے مریں گے، چاہے 100 جنوں کو ڈبو دو چلے گا، چاہے 100 لوگوں کا مال ظلم کے ذریعے ہڑپ کر لو چلے گا، لیکن مرنے سے پہلے امیر ہو کر کے مریں گے۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، اور جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کا واقعہ پیش کر کے کہا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کی طرح مت بن جائیے جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ آخرت کے چاہنے والے بن جائیے۔ تو یہ سورۃ الکہف کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر کیا، ان لوگوں کا جو دنیا کو چاہتے نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اگر ہم دنیا کو نہیں چاہے تو کیسا جینا، کیسا بھئی کمانا نا، تو ہاں اتنا کمانا چاہیے جتنے سے اپنا پیٹ بھرے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہاں اس نیت سے کمانا چاہیے کہ جس کے ذریعے غیروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں، اس نیت سے کمانا نہیں چاہیے کہ کما کر کے صرف بینک بیلنس بنا لیا جائے، اس نیت سے نہیں۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد ایک واقعہ پیش کیا گیا، ایک مثال پیش کی گئی دو باغ والوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. یہ واقعہ پیش کیا گیا، دو باغ والوں کی مثال پیش کی گئی. اس میں ایک باغ والا کافر تھا. کون تھا؟ کون تھا؟ کافر تھا. کون تھا؟ کافر تھا. اور اس کو باغات دیے گئے تھے اور وہ مال و دولت والا تھا. اعناب انگور کے باغ تھے، کھجور کے باغ تھے. اور پلس پوائنٹ کیا تھا پتہ ہے؟ اس کے باغوں کے درمیان میں سے پانی کی نہر بھی بہہ رہی تھی. یعنی باغوں کے لیے پانی کا ٹینشن بھی نہیں تھا. اس کو لا کر کے پانی ڈالیں گے ایسی بھی ضرورت نہیں تھی. خود بخود اللہ رب العالمین نے اس کا اہتمام کر دیا تھا. اور اس کا ایک دوست تھا، اس کے پاس بھی باغ تھا، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا اور وہ جو ہے نا اتنا امیر نہیں تھا. ایک دن یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وہ اپنے غریب مسلمان بھائی سے کہتا ہے، اپنے غریب مسلمان دوست سے کہتا ہے، باتوں باتوں میں مالدار کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. انا اکثر منکا مالاً، مجھے تجھ سے زیادہ مال دیا گیا ہے. رہتا نا مال کا غرور نہیں ہونا چاہیے. مجھے تجھ سے زیادہ مال دیا گیا ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفری اعتبار سے مجھے عزت بھی زیادہ دی گئی ہے. یعنی مجھے بچے بھی زیادہ دیے گئے ہیں. میں تجھ سے زیادہ عظیم ہوں. اور جب وہ اپنے باغ میں گیا تو گھمنڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا. اور وہ داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ مجھے کبھی بھی چھین لیا جائے. مجھے اس کا خیال نہیں، اور میں یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی. ایک تو نعمت کے چھن جانے کا اسے ڈر نہیں، دوسرا قیامت نہیں آتی اس کا ایمان تھا. وہ قیامت کے آنے کا منکر تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ دوبارہ قیامت آئے گی. اور وہ پھر کہتا ہے اگر قیامت آ بھی جائے گی تو میں میرے رب کے پاس اس سے اچھا سلا لوں گا، مجھے اس سے بہتر دیا جائے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك. اور وہ اپنا مسلمان بھائی تھا نا، وہ بڑے محبت سے باتوں باتوں میں کہتا ہے ارے میرے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے اس رب کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اس مٹی سے تجھے نطفہ بنایا. نطفہ انگلش میں اسے اسپم کہتے ہیں، اسپم. تجھے نطفہ بنایا، پھر نطفے کے بعد تجھے ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا انسان بنایا. کیا معمولی بات ہے؟ کوئی بنا کر کے بتلائے گا؟ آج سائنس پیچھے اس مسئلے میں وداؤٹ اینی میٹیریل ایک اسپم نے بنا سک رہا ہے آج سائنس. اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے. مٹی سے جو سوکھی رہتی اس مٹی سے ایک چپچپا سا پن محسوس کرنے والا اسپم اللہ رب العالمین تیار کر رہا ہے. یعنی انسان کی حقارت بدلایا وہ دوست. تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو غرور کر رہا ہے. تیرا رب تجھے مٹی سے ایک نطفہ بنانے والا، اس نطفے سے تجھے ہڈیاں بنانے والا، اس پر گوشت چڑھانے والا، اور تجھے زبردست لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہترین طریقے سے ڈھالنے والا اس رب کے ساتھ تو کفر کرتا ہے. لیکنہ هو اللہ ربی، لیکن سن لے میرا رب اللہ ہے، میں اس چیز پر ایمان لاتا ہوں. هو اللہ، وہ اللہ، ربی میرا رب ہے. اور ہم بھی کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے. کیا کوئی غیر ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کروں گا. میں اس پر ایمان رکھوں گا کہ قیامت آئے گی تو فیصلہ ہوگا. تو حاضرین اکرام، اس کے بعد بڑی محبت سے یہ شخص کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اے کاش کہ کتنا بہتر ہوتا کہ جب تو اپنے باغ میں جاتا نا تب کہتا جو کچھ بھی دیا گیا ہے ما شاء اللہ، اللہ نے جو چاہا وہ مجھے ملا. کاش کہ یہ تو بات کہتا. کسی کے پاس اگر بینک ہے
کیا بولتے بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، گاڑیاں ہیں، بلڈنگاں ہے، جائیداد ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں ہر وقت وہ ماشاء اللہ کہتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہیں۔ کہا گیا لا قوت الا باللہ، کاش کہ تو یہ کہتا اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے چاہا اس وجہ سے، وگرنہ میرے پاس قوت نہیں۔ ہاں تو کہہ رہا ہے نا کہ تیرے سامنے میں غریب ہوں، انا اقل منک مالا و ولدا، میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں، لیکن یہ بات بعید نہیں کہ جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے وہ چھتوں کے بل گر جائے، برباد ہو جائے، اور اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرمائے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام مل رہا ہے مسلمانوں کو، غیروں کو دیکھ کر کے، مالداروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے نا وہ ہم اپنی جان دے کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا معمولی بات ہے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان، پوری دنیا کی دولت رب کے قدموں میں رکھ دی جائے قیامت کے دن، ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ ایمان ہے، اسی ایمان کے بلبوتے پر وہ مسلمان بھائی کہتا ہے فخر کرنا چھوڑ دے بھائی، اس رب والا ہو جا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب وہ دوسرے دن آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو انگور کے باغ تھے نا اس کے اوپر چھت پڑ چکی ہے، اس کا پورے کا پورا باغ برباد ہو چکا ہے۔ حالانکہ وہ شخص کہا تھا کہ اگر یہ باغ الٹ جائے یا پھر اس کے اوپر یہ جو پانی ہے یہ پانی اندر چلا جائے کون بچائے گا؟ تو حاضرین اکرام، اس سے کیا بڑا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سورۃ الکہف اور آگے بڑھتا ہے، لہٰذا ان آیتوں سے ہم یہی بات نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قصے کے بعد بھی دنیا کی مثال پیش کی کہ دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ نازل ہوا پانی، اس کے بعد پودے اگتے ہیں، پودے اگے، اس کے بعد یہ پودے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوئے اس کے بعد اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، اناج حاصل ہوا اس کے بعد جس سے اناج لیے وہ کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، پڑ گئی، پیلی پڑنے کے بعد وہ پانی میں، وہ مٹی میں مل جاتی ہے، مل گئی، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، جو بھی بھوسا ہے، جو بھی کھیتی ہے۔ کیا انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے؟ عورت مرد ملتے ہیں، ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ آتا ہے دنیا میں، تھوڑا رینگنے لگ گیا، ماں باپ خوش ہو گئے، پھر وہ ذرا امی ابو بولنے لگا، پورے گھر والے خوش ہو گئے، اسکول جانے لگا، محلے والے خوش ہو گئے، اچھی کامیابی حاصل کرنے لگا، تمام دوست احباب خوش ہو گئے، اس کی شادی ہوئی، دوست آئے، فلاں آئے، اسے مبارکبادیاں دیے۔ اس کے بعد جب یہ بوڑھا ہوتا ہے یا بوڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اسے لایا جاتا ہے، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، آخر میں وہ اس کھیت میں اگنے والے پودے کی طرح مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اور کھیتی دونوں برابر ہے۔ کیا بہترین مثال پیش کی گئی۔ حاضرین اکرام، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر کے، اس کائنات کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں جس حالت میں بھی رکھا ہے یہ حالت ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ اللہ ہمیں ہر اعتبار سے دین حق پر چلنے والا بنا، قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا، قرآن اور حدیث کی آیتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔